بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Muhammad Isla Khani. Welcome to the new show Islamic Banking with شجاع سلیم. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد عوام الناس میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے اور عام لوگوں کو سودی نظام بینکاری سے بچانا ہے. اس شو میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور جواب میں جو وہ علم کے موتی بکھیرتے ہیں اس سے ہم فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کے ذریعے عوام تک اسلامک بینکنگ کے حوالے سے وہ معلومات فراہم کی جائیں جس سے وہ لا علم ہیں، تاکہ جو ابہام، جو مسکنسیپشن اسلامک بینکنگ کو لے کے عام لوگوں کے ذہنوں میں اس کو دور کیا جا سکے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ جناب شجاع سلیم صاحب موجود ہیں. ناظرین، شجاع سلیم صاحب فائنینس میں PhD کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا احسان. آپ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے فیڈرل شریعت کورٹ کی، جو 1991 میں ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کو، انٹرسٹ کو جو ہے وہ بین کر دیا. تو آپ نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا تھا کہ وہ 67 جو ہے وہ اپیلس فائل کی گئی تھی اگینسٹ دس. تو وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں وہ اپیلس کیا تھیں تو مختصر سا اگر بتا دیں تو. ہم نے جو ابھی پچھلے پروگرام میں ہم لوگوں نے 67 اپیلس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا تھا 1991 میں کہ انٹرسٹ کو بین کر دیا جائے، جی، تو اس کے خلاف جو ہے ہائر آفیشلز آف HBL اینڈ دا گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم اسٹوڈ ٹوگیدر بیسیکلی اینڈ فائلڈ 67 اپیلس اگینسٹ دا ڈیسیجن آف دا فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ دے جسٹ فائلڈ آل دی اپیلس ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ پوری میں نے آپ کو بتایا تھا. تو وہ کون سی اپیلس تھیں اس پہ بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس کی بڑی تفصیلی جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ اس میں کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا اف یو گو ٹو دا ویب سائٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور یو جسٹ گوگل اٹ سمپل، اور گوگل پہ آپ یہ لکھیں کہ ہسٹورک ججمنٹ آن انٹرسٹ ٹیکن بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو وہ آپ کو سب اس کی ہسٹری نکال کے دے دے گا. صحیح، کون کون سی اپیلس تھیں اس کے اندر. میں کچھ اپیلز آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح ہے کہ اس میں کیا کہا گیا. دیکھیں، ایک اپیل یہ تھی کہ اس کو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ لاسٹ ڈیز آف دا ورلڈلی لائف آف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہائر آفیشلس آف HBL بیسیکلی اینڈ دا گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم ہو اسٹوڈ اپ اگینسٹ دا ڈیسیجن آف دا فیڈرل شریعت کورٹ، they said this thing that the riba was just prohibited in the last days of the worldly life of Janab Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, and he could not have sufficient time to interpret all these verses to tell to ummah what is riba, what is not riba. That's why this is ambiguous in nature. This is unclear in nature, and something which is ambiguous and unclear in nature should not be declared as haram. مطلب انہوں نے اس طرح کی یہ and the people can check it, the general public can check it in the websites. Fine, you just log on to the websites basically and this is written. What I'm saying is backed by the basically literature and the verdict basically, and this is present. I mean, if you Google it, a historic judgment on interest, and each and everything would just come in front of you. تو اس میں یہ تھا کہ آپ کہ جو اگینسٹ اس کے فائل ہوئی تھیں اپیل، اس میں سے ایک یہ تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ربا ریلیٹڈ آیات اس وقت لے کر اترے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے ہی والے تھے. تو الیاذ باللہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ ان ورسز کو جو ہے وہ بتاتے لوگوں کو، اور وہ کہ ربا کیا ہے، ربا کیا نہیں ہے. اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ واضح فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جو ہے وہ انہوں نے پردہ فرما لیا. I mean, this is what they are saying, isn't it? This is what they are saying. I mean, this is not what I'm saying, isn't it? Or what is truth basically, isn't it? تو یہ آرگیومنٹ تھا بیسیکلی، یا یہ انہوں نے آرگیو کیا 67 اپیلز جیسے. فیڈرل شریعت کورٹ نے جب ڈیسیجن دیا انٹرسٹ بین ہے ایکسکیوز می، تو جو HBL نے مختلف اپیلز فائل کریں 67، اس میں سے ایک اپیل اس طرح کی تھی. صحیح ہے. تو اگر آپ اس اپیل کو دیکھیں تو بیسیکلی ظاہر ہے یہ اپیل صحیح نہیں ہے. بالکل ایسا نا، یہ اپیل صحیح نہیں ہے. اور جب جو ہے وہ کیوں صحیح نہیں ہے، دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ if you look into the books, if you look into the
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا ورسز, ٹھیک, شان نزول کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بیسیکلی جو ربا کی جو ممانعت ہے وہ 4 ہجری سے پہلے ہو گئی تھی. صحیح, وہ 4 ہجری سے پہلے ہو گئی تھی بیسیکلی, isn't it؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے 10 ہجری میں, صحیح, تقریباً اس کے آس پاس. تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹائم نہیں تھا الیاذ باللہ معاذ اللہ لوگوں کو بتانے کا کہ بھائی ربا کیا ہے, ربا نہیں, ربا کیا نہیں ہے, تو یہ بیسیکلی بڑا اللاجیکل ہے. مطلب اور اللاجیکل کے علاوہ یہ بکس کے خلاف ہے. جو بکس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک 10 ہجری کے آس پاس ہوا اور ربا کی ممانعت جو ہے وہ 4 ہجری سے پہلے ہو گئی تھی, ٹھیک, isn't it؟ تو یہ بکس کے یہ آرگیومنٹ بکس کے خلاف ہے بیسیکلی, صحیح, isn't it؟ ایک تو یہ والی بات. دوسری یہ بات یہ اللاجیکل بھی ہے. دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا کے بارے میں بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلا موقع تھا. حجۃ الوداع میں کیونکہ تمام لوگ اکٹھے تھے ٹھیک, تو اس کو ریپیٹیشن ہوئی تھی, تو صرف ربا سے ریلیٹڈ تھوڑی ریپیٹیشن ہوئی تھی, اور بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ربا کی ممانعت جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی. صحیح, یہ تو ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے. جب انسان گیدرنگ ہوتی ہے بالکل, تو انسان دوسری چیزوں کو پچھلی چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک, تاکہ بھائی جو ہے پوری گیدرنگ اس کو سن لے. ٹھیک, ٹھیک, تو یہ کہنا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ ربا ریلیٹڈ آیات اتری ہیں بالکل صحیح نہیں ہے. بیسیکلی یہ شان نزول جو ہے اس کے خلاف ہے بیسیکلی. صحیح, تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل کہ یہ کہنا کہ جو ہے ربا کی ممانعت بیسیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال فرما رہے تھے اس وقت آئی تھی, اور آپ کو جو ہے وہ الیاذ باللہ معاذ اللہ اتنا ٹائم نہ مل سکا کہ امت کو بتاتے کہ ربا کیا ہے, ربا کیا نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ چیز یہ بکس میں جو ہے مطلب بکس کے خلاف ہے. یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ بکس کے خلاف ہے. جو شان نزول جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دی ورسز اس کے خلاف ہے, اور نہ صرف خلاف ہے بلکہ اللاجیکل بھی ہے. بالکل, ٹھیک, اللاجیکل کیسے ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ سے اگر کوئی کام کرنے کو بولوں اور وہ ورڈنگس کلیئر نہ ہو یا وہ کام کلیئر نہ ہو. فار ایگزامپل میں آپ سے بولوں برو 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 برو, ٹھیک, ٹھیک, تو آپ کہیں گے, اور میں آپ کو پنشمنٹ بھی اناؤنس کر دوں صحیح, کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو پنش کروں گا, تو آپ کو یہ لاجیکل لگے گا. آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ یا تو مجھے کام کلیئر بالکل کریں, مطلب دا تھنگ از دا ورڈنگس ہیز ٹو بی کلیئر, فائن, دا ورک ہیز ٹو بی اسپیسیفائڈ, صحیح, کہ اس کو آپ کلیئر کریں, اس کے بعد ہی آپ پھر پنش, کیونکہ جب تک کام کلیئر نہیں ہوگا آپ کام کیسے کریں گے, بالکل, isn't it? If the order is unclear, so how can you react on the order or act upon the order basically, isn't it? ٹھیک, تو آپ کو یہ لاجیکل لگے گا. آپ کہیں گے سر پتہ نہیں آپ آج آپ نے ناشتہ کیا ہے, isn't it? صحیح, بالکل, مطلب the order is unclear and you are giving me the punishment, oh fine, تو you have to clear the order first. اب دیکھیں قرآن شریف میں ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 278 279 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, او دوز ہو بلیو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, فیئر اللہ سے ڈرو, اینڈ گیو اپ, اور چھوڑ دو, واٹ اسٹل ریمینس آف دا ربا, جو بھی ربا میں باقی رہ گیا ہے, اف یو آر بلیورز, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. صحیح, بٹ اف یو ڈو ناٹ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, دین لسن ٹو دا ڈیکلیریشن آف وار, تو سن لو اعلان جنگ, فرام اللہ کی طرف سے, اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. دیکھیں مائی کوشچن از دیٹ ہاؤ کم اللہ اینڈ ہز میسنجر کین ویج وار اگینسٹ سچ تھنگ وچ از انکلیئر. صحیح, بالکل, ایسا اگر یہ انکلیئر ہوتی, دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں. بے شک, اللہ کو ہمیں معلوم ہے کہ بھائی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, میرے دل میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک, آج سے 10 سال بعد اگر ہم زندہ ہوئے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے, میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک, ٹھیک, اللہ میاں تو عالم الغیب ہے, بے شک, تو اللہ میاں کو معلوم ہے کہ امت کو کیا چیز پتہ چل گئی ہے, کیا چیز پتہ نہیں چل گئی ہے, ایسا نا. تو اگر آپ کا آرگیومنٹ ٹھیک ہوتا ہے کہ امت کو معلوم ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ معاذ اللہ ٹائم نہ مل سکا, خدا نخواستہ, کہ آپ جو ہیں وہ معاذ اللہ کے جو ہے لوگوں کو بتاتے ربا کیا ہے, ربا کیا نہیں ہے. صحیح ہے, اگر یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہوتا تو ہاؤ کم اللہ اینڈ ہز میسنجر, اگر یہ انکلیئر ہوتا ہم پر, تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم how can they just wage war against such thing which is unclear, which is quite illogical, isn't it? تو یہ illogical بھی ہے بیسیکلی کہ یہ کہنا کہ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور جو کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ورڈکٹ دیا کہ the decision that was just taken by the Federal Shariat Court in 1991 of banning interest was just absolutely right and we are on to it. So Supreme Court of Pakistan took its decision that interest is just banned on 23rd December 1999 کو دیا تھا یہ ڈیسیجن. تو ایک اس میں سے اپیل یہ تھی. ایک اور دوسری اپیل یہ تھی کہ جو کہ بکس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے,
اور جو ہے ویب سائٹس پہ موجود ہے. اس کے لیے آپ کو گوگل پہ بیسیکلی ہسٹورک ججمنٹ آن انٹرسٹ لکھنا پڑے گا. ٹھیک, سارے ریفرنسز کے ساتھ آ جائے گا آپ کے سامنے. فائن, واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو از ناٹ آئی مین created by my own, isn't it? It's all been written basically. So I'm just, you know, I'm just playing the role of intermediary basically, isn't it? تو جو آ رہا ہے میں پہنچا رہا ہوں ناظرین تک, بس میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, isn't it? And you can just check it on the website. دوسرا انہوں نے کہا تھا usurious loans basically. ایک یہ ہے basically usurious loans. Usurious means excessive rates of interest. تو the higher officials of HBL and the government of that time, جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف جنہوں نے 67 اپیلز دائر کریں, مطلب اس زمانے کی گورنمنٹ اور ہائر آفیشلس آف HBL اس زمانے کے, تو انہوں نے اس میں سے ایک اپیل یہ تھی یوزوریس لونس کی. مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایکسیسو ریٹس کی تو ممانعت ہے, نامنل ریٹس کی ممانعت نہیں ہے. Usurious, if you look into the Oxford dictionary, the word of the, I mean the meaning of the word usurious, it turns out to be excessive rates. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں 14 صدیاں پہلے تقریباً جب ربا کی ممانعت ہوئی تھی, تو جو پیسے دینے والا ہوتا تھا وہ بورور سے زیادہ پیسے چارج کرتا تھا اضافی. ایکسیسو ریٹس آف انٹرسٹ ہوتے تھے بہت زیادہ, 100%, 200%. A lender, for example, there are two parties to the contract of loan, lender and the borrower. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ lender used to charge excessive rates, for example 500%, 400%, اور اس کا موازنہ کیا آج کل کے بینک سے, تو بینک تو 7% لے رہا ہے اور وہ 700% لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جس کی ممانعت ہے وہ ایکسیسو ریٹس کی ہے, کیونکہ ایکسیسو ریٹس آج کل پریویل نہیں کر رہے بینکس میں, تو اس وجہ سے اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. بینک میں جو انٹرسٹ ہے اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے ایز پر دیئر اسٹیٹمنٹ, isn't it? This is one of the arguments. تو دیکھیں یہ بھی بیسیکلی اس کے بھی آنسرز ہیں بیسیکلی, how to reply to this argument. If you look into the Surah Al-Rum, verse number 30, verse number 39. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. And whatever riba you give so that it may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. Isn't it? And whatever riba, اس میں لکھا ہوا ہے and whatever riba you give. Isn't it? چاہے وہ ایکسیسو ہو چاہے وہ نامنل ہو, نمبر 1, isn't it? نمبر سورہ البقرہ verse number 275, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Those who take riba, اس میں بھی لفظ ہے, those who take riba will not stand, but stands the one whom the demon has driven crazy by his touch, because they have said sale is similar to riba, while Allah has ordered sale is permissible, while riba is impermissible. Isn't it? It goes further. I just recite a part of 275. تو those who take riba, دیکھیں اس میں بھی ہے سورہ بقرہ میں verse number 275 میں, those who take riba, وہ لوگ جو ربا لیتے ہیں, یہ نہیں ہے those who take excessive riba. Riba is very generic word. Fine, 100% is not allowed, 1% is not allowed. Like a wine, one glass of bottle is of wine is not allowed. One draft, ایک گھوٹ بھی الاؤ نہیں ہے. اسی طرح چیپٹر نمبر 2 verse number 270 279 میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او دوز ہو بلیو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, فیئر اللہ سے ڈرو, اینڈ گیو اپ, اور چھوڑ دو, واٹ اسٹل ریمینس آف دا ربا, جو بھی ربا میں باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو. تو دیکھیں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر, جو بھی ربا میں باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا تو رکھ لو, ایکسیسو چھوڑ دو. تو یہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ربا از ناٹ الاؤڈ. تو اب یہ کہنا کہ اس زمانے میں زیادہ ریٹس آف انٹرسٹ چارج کرتا تھا لینڈر, اس وجہ سے اس کی ممانعت ہے, آج کل بینک زیادہ نہیں کرتے تو اس وجہ سے ممانعت نہیں ہے, غلط ہے. اس لیے یہ کہنا غلط ہے, isn't it? اور دیکھیں کوئی چیز زیادہ اور کم نہیں ہوتی, یہ تو اٹس اے کوالٹیٹیو ان نیچر, سبجیکٹیو ان نیچر, isn't it? لائک آپ ویلیو آف کالام سے آئیں آپ کراچی میں, تو آپ کہیں گے اٹ از ٹو ہاٹ ٹوڈے ان ڈسمبر, لیکن جو کراچی ایٹس ہوں گے وہ کہیں گے اٹس ٹو کولڈ ٹوڈے. اٹس کوالٹیٹیو ان نیچر, سبجیکٹیو ان نیچر. تو بہت زیادہ آپ کے لحاظ سے کیا ہے, ہمارے لحاظ سے کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں انٹرسٹ 7% ہے. If you go to England, there is a 2%. If you go to Japan, it's just a 2%. In England, there is a more than 4%. Isn't it? یہ تو ویری ہوتا رہتا ہے. تو اس کا کیا, لیکن میں نے آپ کو قرآن شریف سے عرض کر دیا, even a penny of interest is not allowed. Even a single rupee of interest is not allowed. Single پیسہ of interest is not allowed. تو یہ کہنا کہ ایکسیسو ریٹس تو الاؤ نہیں ہیں, نامنل ریٹس ہیں, تو یہ بات illogical ہو جائے گی, بہت illogical ہے. And otherwise, if you would accept your argument on the face of it, next morning you will be saying to us, the whole matka of wine is not allowed, one glass of wine is allowed. Isn't it? پھر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو وائن ہے, مطلب یہ ناجائز, کہنا کل بھی تو مانا تھا آپ نے.
آپ نے انٹرسٹ کو کر دیا تھا تو کوئی بھی ناجائز چیز پھر ناجائز نہیں رہے گی, تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی, ایسا نا. تو بیسیکلی ایک تو یہ بات, احادیث میں بھی ممانعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, a person who gives riba, a person who takes riba, a person who records the riba transaction and a person who witness on the transaction of the riba, they all are alike. ربا کو دینے والا, ربا کو لینے والا, اس کی ریکارڈنگ کرنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا, یہ ربا کے جرم میں شریک ہیں. تو دیکھیں یہاں حدیث میں بھی ربا کا ورڈ جینرک ہے, جنرل ہے, یہ نہیں دوز ہو ٹیک ایکسیسو ربا, ایسا نا. جب ممانعت آتی ہے تو ظاہر ہے بڑی بھی چیز کی ممانعت ہے, چھوٹی بھی کی چیز کی ممانعت ہے. تو یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ربا ایون اے پینی آف انٹرسٹ از ناٹ الاؤڈ. سو دس آرگیومنٹ واز آلسو وائڈ and that was just taken by the Supreme Court of Pakistan as well and just declared as void, isn't it? That's why Supreme Court of Pakistan نے ڈیسیجن دیا کہ انٹرسٹ کو بین کر دینا چاہیے, اور کر دیا بیسیکلی. ہمارے ناظرین جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں گوگل پر, اور یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ کو کیا لکھنا پڑے گا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, ہسٹورک ججمنٹ آن انٹرسٹ ٹیکن بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان ان 1999. تو تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جو ہے وہ کون کون سے آرگیومنٹ تھے اور کیا کیا اس کا جو ہے وہ بولا گیا, اس میں رپلائی کیا کیا گیا. تو یہ دو آرگیومنٹ یہ تھے. اس کے علاوہ اور بھی آرگیومنٹس تھے, فار ایگزامپل ریچ اینڈ پور اینڈ دا کنزمپشن اینڈ دا پروڈکٹیو لونس. فائن, اس میں یہ تھا کہ ہائر آفیشلس آف ایچ بی ایل اینڈ دا گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم who said this thing that the interest should not be banned, they said this thing کہ اس زمانے میں جو لینڈر ہوتا تھا وہ رچ ہوتا تھا اور بورور پور ہوتا تھا. اب پور آدمی بیچارہ اپنی روٹی کپڑا مکان کے سلسلے میں فکر کرے یا انٹرسٹ دے, اس وجہ سے پور سے تو لینا ناجائز ہے. لیکن اگر آج کل ہم دیکھیں تو ایچ بی ایل بھی رچ ہے, سیمنس پاکستان بھی رچ ہے, ایسا نا. تو دونوں تو اس زمانے میں مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی کہ جو اس زمانے میں لینڈر رچ ہوتا تھا اور بورور پور ہوتا تھا, اس وجہ سے ربا کی ممانعت ہے. اور آج کل دونوں رچ ہیں, جب دونوں رچ ہیں تو ربا کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ this is the argument basically. Fine. Now although this is very naive argument basically, but the thing is we have to reply to this argument. And the thing is یہ بیسیکلی آرگیومنٹ کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیجن کے خلاف جو 67 اپیلز دائر کی تھیں higher officials of HBL of that time and the government of that time. One of the arguments was this, what I've just told you right now, جس میں کا rich and poor کا میں نے آپ کو عرض کیا. تو دیکھیں یہ کہنا کہ بھائی رچ لینڈر رچ ہوا کرتا تھا, بورور پور ہوا کرتا تھا, تو بورور کے پاس جو ہے روٹی کپڑا مکان کے پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اس سے ربا لینا ناجائز ہے. لیکن آج کل دونوں رچ ہیں, لینڈر بھی رچ ہے, بورور بھی رچ ہے, تو اس وجہ سے یہ جو بینکس میں جو ربا ہے اس کو ربا نہ کہا جائے. یہ بڑا اللاجیکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ہولی بک آف گلوریس قرآن میں جیسے میں نے آپ کو ریفرنس دیے پچھلی آرگیومنٹ میں, وہی ریفرنس کہ ان سورہ البقرہ میں کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دوز ہو ٹیک ربا, یہ نہیں لکھا ہوا دوز ہو ٹیک ربا فرام پور یا فرام رچ. حدیث میں بھی نہیں ہے. حدیث از دا ایکسپلینیشن آف دی ہولی بک آف گلوریس قرآن. دوز ہو ٹیک ربا, those who take riba will not stand but stands the one whom the demon has driven crazy by his touch. Those who take riba, یہ نہیں لکھا ہوا those who take riba from the rich or from the poor. چاہے آپ نے ربا پور سے لیں یا رچ سے لیں, ربا از ربا. اٹس ویری سمپل, isn't it? احادیث میں بھی یہی نہیں ہے. احادیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے a person who gives riba, a person who takes riba. اب یہ نہیں لکھا ہوا a person who takes riba from the poor, ایسا نہیں ہے. It's very generic word, isn't it? Whether you are taking it from rich person or from poor person, it doesn't make any difference as far as the rulings is concerned. Rulings تو وہی رہیں گی. تو یہ بڑا مطلب یہ قرآن و سنت کے خلاف آرگیومنٹ ہے ظاہر ہے, اور یہ بڑا illogical بھی ہے. illogical کیسے ہے کہ بھائی دیکھیں نا, دیکھیں financial status of the parties does not make the transaction valid or invalid in the eye of Sharia, or cannot change the transaction basically, or cannot change the the wordings, isn't it? And or the cannot change the law basically. فائنینشیل جو اسٹیٹس ہوتا ہے پارٹیز کا, وہ جو ہے وہ قانون کو چینج نہیں کرتا. بھائی دیکھیں نا, جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور پی این دونوں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بالکل ایسا نا, کوئی ایسا نہیں ہوتا میں پریزیڈنٹ ہوں تو میں آگے کھڑا ہوں گا, آپ پی این ہو تو بعد میں کھڑے ہو. اللہ کی نظر میں زیادہ اچھا انسان کون سا ہے,
جو زیادہ تقوی والا ہے. بالکل مفہوم عرض کر رہا ہوں. بالکل روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو تقوی والا ہے. صحیح. ایسا نا. اور دیکھیں امیر غریب تو دنیاوی لحاظ سے ہے بیسیکلی. امیر کو امیر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. سمپل سی بات ہے. اب اس کے لیے قانون ڈفرینٹ تھوڑی ہوگا. ٹھیک ایسا نا. اب یہ کہنا تو اس طرح تو آپ دیکھیں لاجیکل بھی ہے. Otherwise, if we accept your argument on the face of it, next morning you will be saying to us, sharab for the rich can be allowed, and the poor, I mean for the poor this is disallowed. ہم کہیں گے کیوں؟ تو کہنے لگے بھائی یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو نا کہ آپ نے جو ہے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو روٹی کپڑا مکان کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو شراب از اے لگزوریس کموڈٹی فار ہم. لیکن رچ کے پاس معلوم ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے, ایسا نا, اس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے, ایسا نا. تو اس کو شراب کی اجازت دے دو, اب لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو ایک گھونٹ کی اجازت دے دو, اور جو ہے رات کو وہ جائے کمرہ لاک کر کے سو جائے, صبح اٹھ جائے گا, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا, باہر سے تالے لگا دو. ایسا نا. تو یہ جب لاجک گھومتی ہے نا بیسیکلی, تو پھر وہ ناجائز چیز کو جائز کرنے کی سوچتی ہے. لیکن جب لاجک کی انتہا ہوتی ہے پھر وہی کی ابتدا ہوتی ہے بیسیکلی. وہی نے کہا نہیں تو وہ رچ کے لیے بھی وہی, پور کے لیے بھی وہی. سمپل سی بات ہے. اور دیکھیں نا, تو یہ کہنا کہ بھائی رچ کے لیے الگ حکم, پور کے لیے الگ حکم, یہ چیز صحیح نہیں. اور ہم ایک پروگرام میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ربا کی جو ہے وہ سوسائٹی پہ کیا انجوریس امپیکٹ پڑتے ہیں. چاہے وہ لینڈر رچ ہو, بوروور رچ ہو, یا لینڈر رچ ہو, بوروور پور ہو, یا دونوں پور ہو. جب انٹرسٹ بیس سوسائٹی فلرش کرتی ہے تو اس سے پھر جو ہے ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے, جیسا کہ ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا اس کو. اکنامکس کی بک سے یہ بات آئی تھی سامنے, فائنینس کی بک سے یہ بات آئی تھی سامنے کہ اس میں ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے, اس سے انفلیشن ہو جاتی ہے, اس سے کرائم ریٹ اس سے بڑھ جاتا ہے. سوشو اکنامک جو امپیکٹ ہم نے اس کا ڈسکس کیا تھا. تو بیسیکلی تو ایک یہ اپیل تھی, مطلب آرگیومنٹ اس کا ایک یہ تھا. ایک اور آرگیومنٹ تھا, وہ یہ تھا کنزمپشن ان دا پروڈکٹیو لونس. مطلب یہ ہائر آفیشلس آف ایچ بی ایل آف دیٹ ٹائم اینڈ دا گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس ربا کی ممانعت تھی وہ بیسیکلی کنزمپشن لون ہوا کرتا تھا. دیکھیں دے آر ٹو ٹائپس آف لونس. پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں, ہمیں دو ٹائپس آف لونس کو کلاسیفائی کیا ہے بیسیکلی کنونشنل فائنینس نے. ایک میں آپ کو جو ہے قرض دوں آپ کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اور ایک آپ کو قرض دوں آپ کی بزنس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دو الگ الگ ہیں. جو ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں کنزمپشن لون, اور جو بزنس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں بزنس لون یا پروڈکٹیو لونس. ایزنٹ اٹ. تو ہائر آفیشلس آف ایچ بی ایل یہ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں کنزمپشن لون ہوتا تھا, پروڈکٹیو لون نہیں ہوتا تھا. ایزنٹ اٹ. کنزمپشن لون ہوتا تھا, پروڈکٹیو لونس نہیں ہوتا, مطلب بزنس لون نہیں ہوتا تھا, کنزمپشن لون ہوتا تھا. اور جس کی ممانعت ہے وہ کنزمپشن لون کی ہے, پروڈکٹیو لونس کی نہیں ہے. اور آج کل بینک میں کیا ہوتا ہے, پروڈکٹیو لونز ہوتے ہیں. آپ بینک جاتے ہو بزنس لون لینے, آپ بینک جاتے ہو اپنے ورکنگ کیپٹل فائنینس لینے اپنے بزنس کے لیے, آپ بینک جاتے ہو اپنے بزنس کے لیے گاڑیاں لینے, آپ بینک جاتے ہو کوئی فیکٹری کھڑی کرنے, تو یہ بزنس لون ہے. تو یہ ظاہر ہے بزنس لون پہ جو ربا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے, ایسا نا. تو مطلب یہ دس از دا آرگیومنٹ بیسیکلی. جس طرح اور بھی آرگیومنٹ دیے اس میں سے ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے, حالانکہ یہ آرگیومنٹ غلط ہے, ایسا نا. اس کی وجہ کیا ہے, دلیل کیا ہے, وہی قرآن شریف کی آیات. قرآن شریف کی آیات فائن. فار ایگزامپل قرآن شریف میں اعوذ باللہ من سورہ الروم میں ورس نمبر 39 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اینڈ واٹ ایور ربا یو گیو سو دیٹ اٹ مے انکریز ان دا ویلتھ آف دا پیپل اٹ ڈز ناٹ انکریز ود اللہ. اینڈ واٹ ایور ربا یو گیو, واٹ ایور کا لفظ ہے, ایسا نا. یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ بھائی جو ہے بزنس سے چاہے آئے وہ لون, یا پھر وہ جو انٹرسٹ ہے وہ بزنس لون سے کمایا گیا ہے, یا جو ہے وہ کنزمپشن لون سے کمایا گیا ہے. ربا از ربا whether is coming from the consumption loan or it is coming from the business loan, ربا is ربا, isn't it. اسی طرح سورہ النساء میں 161 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, and because of their charging ربا while they were prohibited from it. یہاں پہ بھی جینرک ورڈ ہے, یہاں پہ بھی ربا کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ فائن دا ربا which has come from consumption loan or productive loan, ربا کا ورڈ جینرک ہے. اس طرح سورہ العمران میں 130 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, او دوز ہو بلیو ڈو ناٹ ایٹ اب ربا ڈبلڈ اینڈ ری ڈبلڈ, یہاں پہ بھی ربا کا ورڈ جینرک ہے. اسی طرح سورہ البقرہ میں ورس نمبر 275 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دوز ہو ٹیک ربا ول ناٹ اسٹینڈ.
تو یہاں پہ بھی ورڈ جینرک ہے. یہاں پہ بھی یہ نہیں ہے دوز ہو ٹیک ربا فرام دا وچ از کمنگ فرام دا کنزمپشن لون, ایسا نہیں ہے. دوز ہو ٹیک ربا جینرک ورڈ ہے. اسی طرح چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 278 279 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دوز ہو بلیو فیئر اللہ اینڈ گیو اپ واٹ اسٹل ریمینس آف دا ربا. یہاں پہ بھی واٹ اسٹل ریمینس آف دا ربا ہے. یہ نہیں ہے واٹ اسٹل ریمینس آف دا ربا وچ کمز فرام دا کنزمپشن لون اور فرام دا پروڈکٹیو لونس. ربا کا ورڈ جینرک ہے. احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے, isn't it؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے a person who gives riba, a person who takes riba, a person who records the riba transaction and a person who witness on the transaction of the riba, they all are alike. یہاں پہ بھی ربا کا ورڈ جینرک ہے. یہ نہیں ہے the person who takes riba from the consumption loan which comes from the consumption loan, ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. احادیث سے بھی یہ ثابت ہے اور قرآن شریف سے بھی یہ ثابت ہے, احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ بیسیکلی جو ہے ربا از ربا whether it comes from the consumption loan or it comes from the productive loan, it is prohibited. fine. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری دیکھیں, یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی سود نہیں ہوتا تھا, یہ بھی غلط ہے. تجارت تو ہوتی تھی بیسیکلی, مطلب تجارت نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ کہنا کہ اس زمانے میں صرف جو تھا وہ کنزمپشن لون ہوتا تھا, پروڈکٹیو لونز نہیں ہوتا تھا, یہ بھی غلط ہے. اس زمانے میں پروڈکٹیو لون بھی ہوتا تھا, isn't it؟ ایک قبیلے دوسرے قبیلے کو جو ہے وہ لون دیتے تھے بیسیکلی, isn't it؟ مطلب تجارت ہوتی تھی. ہاں تو نوعیت مختلف تھی. بالکل ایسے ہی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی اس زمانے میں سواری نہیں تھی, سواری تو تھی لیکن ہاں کرولا نہیں تھی, بلینو نہیں تھی, isn't it؟ ایکسل آئی نہیں تھی, isn't it؟ اونٹ تو تھا, صحیح ہے, اونٹ تو تھا, دوسری سواریاں تو تھیں. تو سواری تو تھی, نوعیت مختلف تھی. بالکل اسی طرح بزنس تو تھا, نوعیت مختلف تھی. اسٹاک ایکسچینج نہیں تھا, ہاں بالکل صحیح ہے. سیمنز پاکستان نہیں تھی, بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. CDC سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی نہیں تھی, بالکل صحیح ہے. لیکن بزنس تو ہوتا تھا, تجارت تو ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے جو ہے وہ تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فرمایا, مضاربہ کا, تجارت فرمائی, صحیح ہے. تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ تجارت فرماتے تھے. تو تجارت تو ہوتی تھی, نوعیت مختلف تھی. تو یہ کہنا کہ اور یہ کہنا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کنزمپشن لون پہ والا انٹرسٹ نہیں ہے, بالکل ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا, واٹ از کار لون؟ کار لون از دا کنزمپشن لون. واٹ از پرسنل لون؟ پرسنل لون از آلسو کنزمپشن لون. کہ یہ کہنا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کنزمپشن لون ہوتا تھا, تجارتی لون نہیں ہوتا تھا, غلط ہے. تجارت ہوتی تھی بیسیکلی. If you look into the history which is written by the non-Muslims, isn't it? If you look into the Arabic history of Arabic world, financial history specifically, 1400 years ago. تاریخ میں 14 صدیاں کوئی مطلب بہت بڑی تاریخ نہیں ہے, مطلب بہت زیادہ عرصہ نہیں کہلاتا. میرا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں 14 صدیاں جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, مطلب بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے 14 صدیاں. آپ گوگل پہ آپ جو ہیں وہ آکسفورڈ میں ریسرچ ہوئی ہے اس پر, ہارورڈ میں ریسرچ ہوئی ہے, فائن. آپ جو ہیں وہ ریسرچ اٹھائیں جو نان مسلمز نے ڈیولپ کی ہیں, جو نان مسلمز نے ریسرچ کی ہیں. فائنینشیل ہسٹری آف دا عربک ورلڈ 1400 ایئرز اگو. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اس زمانے میں جو ہے وہ تجارت بھی ہوتی تھی, تجارتی لون بھی ہوتے تھے, isn't it؟ اور آج کا کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. تو یہ بیسیکلی از ناٹ اونلی اگینسٹ دی ہولی بک آف گلوریس قرآن دس آرگیومنٹ اینڈ دا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ آلسو اٹس illogical as well, isn't it؟ تو یہ بھی آرگیومنٹ تھا. اس کے علاوہ جو تھا, سر وقت ختم ہو گیا. بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ ہمارے ایکسپرٹ جناب شجاع سلیم صاحب کی نالج سے استفادہ حاصل کیا ہوگا جس طرح میں نے کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.